बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, उनके नाम क्या हैं और कौन से नेक बंदों को किस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत के दरवाज़ों की तादाद, उनके नाम और मकसद, और जन्नत की असली कुंजी यानी वो चीज़ जिसके बग़ैर जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। साथ ही जिक्र होगा उस मुबारक शख्सियत का जिसे जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुरान पाक में जन्नत के दरवाज़ों का कई बार जिक्र आता है। जैसे एक आयत में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने रब से डरते थे वो जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह रवाना किए जाएंगे और जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो दरवाजे खुले हुए होंगे। एक और आयत में है, हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। मुफस्सिरीन ने बताया कि कुरान में जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र तो आया है, लेकिन कितने दरवाजे हैं ये तादाद यानी ये गिनती नहीं बताई गई। हालांकि हदीस में साफ तौर पर बताया गया है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से 7 बंद रहते हैं और एक दरवाज़ा यानी तौबा का खुला रहता है, और वो तब तक खुला रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए यानी उग ना जाए। एक और हदीस में आता है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की रहमत गज़ब पर गालिब है, इसलिए जन्नत के दरवाजे जहन्नुम से ज़्यादा रखे गए हैं। हर दरवाज़ा एक ख़ास नेक काम करने वालों के लिए रखा गया है। जैसे बाबू सलात नमाजियों के लिए, बाबू रैयान या बाबू सियाम रोज़ा रखने वालों के लिए, बाबुल जिहाद जिहाद करने वालों के लिए, बाबू सदका व खैरात करने वालों के लिए। बाकी दरवाज़ों के नाम और तफसील अगले हिस्सों में आएंगे। जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मगर सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं। इस कलमा के हक, शर्तें और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है, तभी ये कुंजी जन्नत का दरवाज़ा खोलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत के दरवाज़ों के 2 पल्लों के बीच का फासला इतना है जितना मक्का और हजर यानी मक्का और बसरा के बीच है। सही बुखारी व सही मुस्लिम में है। अतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हर दरवाज़े का फासला 40 साल की मुसाफत के बराबर होगा, लेकिन उसके बावजूद क़यामत के दिन इतनी भीड़ होगी कि लोग एक दूसरे से टकराते होंगे। सबसे पहले दरवाज़ा किसके लिए खुलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अंदर से पूछा जाएगा, कौन? मैं कहूँगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तब दरबान कहेगा, मुझे हुक्म है कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलूँ। सही मुस्लिम में है। फिर आप सजदे में चले जाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हर नेक अमल करने वाले के लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा होगा। एक हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि वो अपनी उम्मत के बिना हिसाब किताब वालों को बाब ऐमन से दाखिल करें। ये दरवाज़ा खालिस तौहीद यानी अल्लाह को एक मानने वालों के लिए होगा। क्या कोई शख्स सारे दरवाज़ों से दाखिल हो सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी होगा जो तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से हो। प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लामा कुर्तुबी ने जन्नत के 18 दरवाज़ों का जिक्र किया है, लेकिन हदीस की किताबों में जन्नत के बस 8 दरवाज़ों का ही जिक्र है। उलमा ने बताया है कि कुछ ख़ास नेक कामों की वजह से कुछ दरवाज़ों को अहमियत दी गई है, जिनका पूरा जिक्र हदीस में नहीं आया।
یعنی جو دروازے حدیث میں آئے ہیں وہ سب سے بڑے ہوں گے، لیکن کچھ نیک کام کرنے والوں کو اسی دروازوں میں داخل ہونے کی خاص اجازت ملے گی اور ان کے نام کا محتو بھی جوڑ دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں الگ الگ دروازے ہوں گے اور ان کے نام اور روایتیں بھی موجود ہیں۔ جیسے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیثوں میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے، ان میں سے کچھ مشہور ہے: باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان اور باب الصدقہ، جن کا الیخ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں آتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سے دروازے ہمارے لیے ہیں، یعنی کون سی نیک عمل ہمیں جنت کے دروازوں تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کون سے عمل سے ہمیں جہنم سے بچنے کی راہ ملے گی۔ اس پر بھی آگے چرچا کریں گے۔ باب الریان کا خاص واقعہ آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو پائیں گے اور کوئی دوسرا وہاں سے نہیں جائے گا۔ جب سبھی روزے دار اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ریان کا مطلب ہوتا ہے پیاس کی تسلی، کیونکہ روزے دار پورے دن پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ دروازہ خاص ہوگا۔ پیارے دوستوں، روزے داروں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہر طرف پھیل گئی ہے۔ جیسے کوئی عالیشان محل ہو جس میں کئی دروازے ہوں، لیکن کسی خاص مہمان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دروازہ رکھا گیا ہو، ویسے ہی روزے داروں کے لیے باب الریان دروازہ خاص ہے۔ باقی لوگ اپنے اپنے دروازوں سے اندر جائیں گے، لیکن روزے داروں کو اسی خاص دروازے سے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب سبھی داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اندر نہیں جا سکے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنت کا شربت پیے گا، اور جو پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، باب الریان کے حوالے سے جو احادیث آپ نے سنی، اس کے علاوہ ایک اور تفصیلی روایت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر نمازی کو نماز کے دروازے سے، روزے دار کو باب الریان سے، اور صدقہ کرنے والے کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ پیارے دوستو، ان روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ جنت میں نیکیوں اور اچھے اعمال کے مطابق الگ الگ دروازے ہوں گے، اور باب الریان صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باب الریان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یا تو اس کے پاس نہریں جاری ہوں گی اور بہت سے تازہ پھل ہوں گے، یا یہ کہ قیامت کے دن اس کے ذریعے روزے داروں کی پیاس بجھائی جائے گی اور انہیں ہمیشہ کی تازگی نصیب ہوگی۔ یہ انعام صرف رمضان کے روزوں تک محدود نہیں، بلکہ نفلی روزے رکھنے والوں کو بھی نصیب ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے دروازوں کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों के बीच उतना फासला होगा जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है, और सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। ये जन्नत के बीच में है और इसके ऊपर अर्श रहमान है, और जन्नत की तमाम नहरें इसी से निकलती है। लिहाजा जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सही बुखारी, तिरमिजी और मुश्कात में है। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत की तशरीह में शहर मुस्कात अल्लामा नवाब कुतुबुद्दीन खान दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि 100 दर्जे से मुराद ये भी हो सकता है कि वो तादाद का मजाजी बयान हो, यानी दर्जात की बहुत आयत और बेशुमार होने का इजहार। इसकी तायीद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मरवी हदीस से भी होती है, जिसमें जन्नत के दर्जों की तादाद कुरान की आयतों के बराबर बयान की गई है। एक और रिवायत मसनद फिरदौस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की गई है कि जन्नत में एक दर्जा ऐसा भी है जिसमें सिर्फ असहाबे हम, यानी जिनके दिलों में दीन की फिक्र और उम्मत की सोच होती है, वही पहुंच सकेंगे। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल फिरदौस को कुरान पाक में भी साफ तौर पर जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह मोमिनून में आता है, अल्लज़ीना यरुसूनल फिरदौस हम फीहा खालिदून। वो लोग जो फिरदौस के वारिस होंगे वो हमेशा उसमें रहेंगे। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला और बुलंद दर्जा है, जिसके ऊपर सिर्फ अर्श इलाही है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। सही बुखारी में है। उलमा लिखते हैं कि जन्नत के सारे दर्जों के नाम तफसील से नहीं आए, मगर कुछ नाम कुरान और अहादीस में वाज़ह तौर पर जिक्र हुए हैं, जैसे जन्नतुल मावा, जन्नतुल अदन, दारुल मकाम, जन्नतुल नईम, दारुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस वगैरह। अब बात करते हैं जहन्नुम के दरवाज़ों की। कुरान में जहन्नुम के 7 दरवाज़ों का जिक्र आता है। लहा सबअतु अबवाब, उसके 7 दरवाजे होंगे, सूरह हिज्र में है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये 7 दरवाजे जहन्नुम के 7 अलग अलग तबकों की तरफ खुलते हैं। हर तबका अपने अपने गुनहगारों के लिए मुकर्रर किया गया है। इन तबकों के नाम कुछ यूं हैं: नंबर 1 जहन्नम, नंबर 2 सईर, नंबर 3 लज़ा, नंबर 4 हुतमा, नंबर 5 सकर, नंबर 6 जहीम, नंबर 7 हाविया। हर तबका अपने मखसूस गुनहगारों के लिए है और हर दरवाज़ा उसी तरफ खुलता है। अब एक अहम बात, जन्नत की कुंजियां यानी चाबियां किसके पास होंगी और कौन सी ज़ात सबसे पहले जन्नत के दरवाजे खोलने वाली होगी? हदीस में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा और जब लोग क़यामत में जमा होंगे तो मैं ही उनका कायद बनूंगा। जब वो खामोश होंगे तो मैं ही उनका खतीब बनूंगा। जब वो रोके जाएंगे तो मैं ही उनकी सिफारिश करूंगा और उन्हें जन्नत की खुशखबरी देने वाला बनूंगा। उस दिन बुजुर्गी और जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। इब्ने माजा 4308, मुस्नद अहमद, मुअज्जम कबीर। प्यारे दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जन्नत की कुंजियां देख सकते हैं? जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी वही जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी कुंजी होगी जिसके बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं? तो वो कुंजी है कलिमाए तैयबा, जो हर मोमिन के पास होना चाहिए। जो शख्स इस कलिमा पर सच्चे दिल से ईमान रखता है और अपनी ज़िंदगी में उस पर कायम रहता है, वो जन्नत का हकदार बनता है। हज़रत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये जन्नत की कुंजी है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से साफ होता है कि बेईमान को जन्नत नसीब नहीं होगी। जन्नत उन्हीं के लिए है जो कलिमा तैयबा पढ़ते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और जिनका दिल उस पर पूरा यकीन रखता है।
اگر کوئی شخص اسی کلمہ پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آئیے جنت کی کچھ عظیم اور ان گنت نعمتوں کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل اور زیادہ جنت کی طرف مائل ہو جائے۔ انشاءاللہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسے باغوں اور رحمتوں میں رہیں گے جن کا اندازہ لگانا بھی اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف اٹھائیں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت میں مومنوں کے لیے ہر طرح کی رحمتیں ہوں گی، حوریں، پھلوں کی بہار، لذیذ گوشت، بے پناہ آرام اور ہمیشہ کی زندگی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا عالیشان مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے جس کا تصور بھی انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اپنی جنت کی فکر کریں بلکہ اپنے اہل خانہ، بیوی، بچوں کے لیے بھی یہی تمنا رکھیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، یہاں کی جوانی بھی فانی ہے، یہ طاقت اور دولت بھی ایک دن چھین جانے والی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا کی تھوڑی سی لذت کے بدلے جنت کی ابدی رحمت کو ہرگز قربان نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، دنیا اور آخرت کی مثال یوں سمجھیے، اگر کوئی شخص آپ کو 1000 کا نوٹ دے اور کہے کہ کچھ ہی دوری پر کروڑوں روپے پڑے ہیں، چاہو تو یہ 1000 ابھی لے لو اور چاہو تو تھوڑا چل کر کروڑوں لے لو، تو آپ کیا کریں گے؟ بے شک آپ کروڑوں کی طرف دوڑیں گے۔ یہی دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا 1000 کی نوٹ ہے اور آخرت کروڑوں کا خزانہ۔ مگر افسوس، آج زیادہ تر لوگ اسی 1000 کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا آخرت کی جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اس لیے رکھی تاکہ انسان کو آخرت کی حقیقی نعمتوں کا اندازہ ہو سکے، مگر انسان ان تھوڑی سی نعمتوں میں الجھ کر آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، جنت کی لذت اصلی ہے اور دنیا کی لذت محض دھوکہ۔ چاند، ستارے، پھول، یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان کو اللہ کی بنائی جنت کا احساس ہو سکے، لیکن انسان انہی میں رم ہو جاتا ہے اور اس اصل جنت سے غافل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک چھوٹا حصہ جو اس فانی دنیا میں ہے اور دوسرا بڑا حصہ جو موت کے بعد کی ہمیشہ رہنے والی دنیا میں ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی عمل کے بدلے کی جگہ۔ جو شخص یہاں کی دھوکے باز چکا چوندھ میں گم ہو جائے، اس نے اپنی آخرت کھو دی۔ ایسا شخص جب آخرت میں پہنچے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، تو اس کا دل حسرت اور نا امید سے بھر جائے گا۔ وہ کہے گا، میں کتنا نادان تھا کہ جھوٹی خوشیوں کے لیے اصلی خوشیوں کو کھو بیٹھا، فریب میں آ کر حقیقی آزادی سے محروم ہو گیا۔ پیارے دوستوں، جنت اللہ کی پسندیدہ دنیا ہے، ہمیشہ کی خوشیوں اور راحتوں والی جگہ۔ وہاں نہ غم ہے، نہ شورگل، نہ حادثے ہیں اور نہ کوئی پریشانی۔ مگر یاد رکھیے، قرآن اور حدیث میں جتنا بھی جنت کا تذکرہ ہے، وہ ہمارے دماغ میں اس کی صرف ایک جھلک پیدا کرتا ہے۔ حقیقت تو وہ ہے جو آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کان نے کبھی سنی نہیں اور دل نے کبھی سوچی نہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں، قرآن اور حدیث میں جنت کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم اس کے ہر پہلو کا مکمل نقشہ سامنے رکھیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جنت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہو، تاکہ ہم نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں جو ہمیں جنت کی منزل کی طرف پہنچانے والے ہوں۔ جنت متقیوں کی جگہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رہے متقین تو وہ امن و امان کی جگہ ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں۔ وہ ریشم کے نازک اور موٹے لباس پہن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے حوریں ہوں گی، گوری گوری بڑی آنکھوں والی۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کے پھل منگا کر کھا رہے ہوں گے۔ انہیں کبھی موت کی تلخی نہیں چکھنی پڑے گی،
سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت اور فضل سے ہوگا، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ پیارے دوستوں، کیا سچ میں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہے؟ کیا ہم جنت پانے کی سچی چاہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں؟ ذرا سوچئے وہ خوبصورت نظارہ جب ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا کبھی ہم نے اسے دل سے محسوس کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل مند وہی ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، رشتوں کو نبھاتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس دن کا خوف رکھتا ہے جب حساب ہوگا۔ وہ صبر کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اپنی دولت میں سے ظاہر و چھپا خرچ کرتا ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے ہمیشہ رہنے والی جنت، اور وہ خود وہاں داخل ہوں گے اپنے باپ داداؤں، اپنی بیویوں اور اولاد کے ساتھ۔ جو نیک ہوں گے فرشتے انہیں سلام کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا۔ پیارے دوستوں، کیا ہم واقعی ایسی جنت کی تمنا رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی چاہا ہے کہ ہمارا پورا پریوار اس سکون اور نعمت سے مالا مال ہو؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، یہ موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم جنت کے لیے محنت کریں، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو جنت کے سب سے بہترین مقام پر داخل فرمائے، آمین۔ یاد رکھیے، آج کے اس دور میں ہم اتنی چھوٹی خوشیوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ کبھی جنت کی حسرت تک یاد نہیں آتی۔ گھروں میں جنت اور جہنم کا ذکر بھی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جنت وہی جگہ ہے جہاں فرشتے بھی ہماری دعا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، عرش کے آس پاس موجود فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور جنت میں داخل فرمائے۔ پیارے دوستوں، سوچئے، جب فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جنت میں سوچ کر خوش کیا؟ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ سے وعدہ نبھاتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیا گیا رزق خرچ کرتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، انہی کے لیے ہے جنت۔ وہ وہاں اپنے والدین، بیویوں اور اولاد کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہماری اولاد بھی نیک راستے پر چلی تو اللہ انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں ملائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کو، بیویوں کو اور بچوں کو جنت کے اونچے مقام عطا کرے اور نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔